حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے اور اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ کہے اس کا آغاز و اختتام اللہ کے نام سے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4202۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا، اور وہ لقمہ جب اس نے اسے منہ کی طرف اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سب کچھ قے کر دیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4205۔ حضرت امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے سنان بن سنہ ان ابیہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4206۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے یا کوئی چیز نوش فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھانا کھلایا، پلایا اور اسے حلق سے اترنے والا بنایا، پھر اس کے نکلنے کی راہ بنائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4207۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وضو کا حکم صرف اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4209۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرید کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے وسط سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت وسط میں نازل ہوتی ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ پیالے یعنی پلیٹ کے بالائی حصے سے نہ کھائے، بلکہ وہ اس کے نچلے حصے یعنی اپنے آگے اور قریب سے کھائے، کیونکہ برکت اس کے بالائی حصے میں نازل ہوتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4211۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ہم نے کنکریوں کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4213۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت کی دستی پیش کی گئی اور آپ دستی کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے، آپ نے دانتوں کے ساتھ اس سے نوچ لیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4214۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تناول فرمانے لگے اور حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی باز رہو کیونکہ تم ابھی ابھی صحت یاب ہوئے ہو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے ان کے لیے چقندر اور جو پکائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو جائے، پھر کوئی چیز اسے کاٹ لے تو وہ شخص اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4219۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4221۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس کی حرارت اس کی ٹھنڈک سے کم ہو جاتی ہے اور اس کی ٹھنڈک اس کی حرارت سے کم ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4225۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر کا ٹکڑا پیش کیا گیا، آپ نے چھری منگائی، اللہ کا نام لیا اور اسے کاٹا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4227۔ حضرت بصر کے دونوں بیٹوں سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کے سامنے مکھن اور کھجور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ جو کا حریرہ بنانے کا حکم فرماتے، جب وہ بنایا جاتا تو آپ انہیں حکم فرماتے، اسے گھونٹ گھونٹ پیو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ غم زدہ شخص کو قوت بخشتا ہے اور مریض کے دل کو فرحت بخشتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی خاتون پانی کے ذریعے اپنے چہرے سے میل دور کرتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من و سلوہ سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4235۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان تھا، آپ نے ایک پہلو ران کے متعلق حکم فرمایا تو اسے بھونا گیا، پھر آپ نے چھری لی اور اس کے ساتھ اس سے میرے لیے کاٹنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کے لیے اطلاع دینے آئے تو آپ نے چھری پھینک دی اور فرمایا، اسے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ خاک آلود ہو۔ حضرت مغیرہ نے کہا، میری مونچھیں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسواک پر رکھ کر انہیں کاٹ دوں، یا فرمایا تم خود مسواک پر رکھ کر انہیں کاٹ لو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4236۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے تھے، اور آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے تو ایک بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا ہے۔ اس نے کھانے میں اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ بھی اسی طرح تھا جیسے اسے دھکیلا جا رہا ہو، آپ نے اسے بھی ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے پر جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اس بچی کو لے کر آیا تاکہ وہ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکے، لیکن میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکے، لیکن میں نے اسے بھی ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر و بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ ایک دوسری روایت میں پڑوسی کے بجائے یہ الفاظ ہیں، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4243۔ حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور وہ ایک دن ایک رات ہے، اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اس قدر قیام کرے کہ وہ اسے تنگی میں مبتلا کر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4244۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، اس بارے میں جناب کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ ڈالو اور وہ مہمان نوازی کے مطابق تمہاری مہمان نوازی کریں تو اسے قبول کرو، اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو پھر مہمان نوازی کا جو حق ہے وہ ان سے وصول کر سکتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی روز یا کسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہیں کس چیز نے تمہارے گھروں سے نکالا؟ انہوں نے عرض کیا، بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے تمہیں نکالا ہے، چلو۔ وہ آپ کے ساتھ چل دیے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے پاس تشریف لائے لیکن وہ گھر پر نہیں تھے۔ جب اس کی اہلیہ نے آپ کو دیکھا تو کہا، خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، فلاں کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو پکار اٹھے، الحمدللہ، مہمانی کے لحاظ سے آج کا دن میرے لیے بہت ہی باعث عزت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ شخص گیا اور کھجوروں کا خوشہ لایا جس میں کچی، پکی اور عمدہ ہر قسم کی کھجوریں تھیں۔ اس نے عرض کیا، آپ انہیں تناول فرمائیں، اور خود اس نے چھری پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، دودھ دینے والی بکری سے احتیاط کرنا۔ اس نے ان کی خاطر بکری ذبح کی۔ انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب وہ سیر و سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، پھر تم ان نعمتوں سے مستفید ہو کر واپس جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4246۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرے لیکن وہ حق ضیافت سے محروم رہے تو اس کی نصرت کرنا ہر مسلمان پر حق ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے مال اور اس کی زراعت سے اس کا حق ضیافت لے لے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، جو کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرا لیکن انہوں نے اس کی ضیافت نہ کی تو وہ اپنے حق ضیافت کے برابر ان کے مال سے لے سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4247۔ حضرت ابو احوص جشمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اگر میں کسی شخص کے پاس سے گزروں تو وہ میری ضیافت نہ کرے لیکن اس کے بعد وہ میرے پاس سے گزرے تو کیا میں اس کی ضیافت کروں یا اس کو بدلہ دوں کہ ضیافت نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ضیافت کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4248۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے علاوہ کسی صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد نے عرض کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہ سنائی، حتیٰ کہ آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، اور حضرت سعد نے بھی 3 مرتبہ سلام کا جواب دیا لیکن آپ کو نہ سنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو حضرت سعد آپ کے پیچھے گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہو، آپ نے جتنی بار بھی سلام کیا میں نے اسے سنا اور آپ کو جواب عرض کیا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ میں پسند کرتا تھا کہ آپ سے زیادہ سلامتی اور برکت حاصل کر سکوں۔ پھر وہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں منقع پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، نیکوکار تمہارا کھانا کھاتے رہے، فرشتے تم پر رحمتیں بھیجیں اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کرتے رہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4249۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، اسے غرہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ چاش کا وقت ہو جانے پر نماز چاش پڑھ لیتے تو وہ برتن لایا جاتا اور اس میں سرید تیار کیا جاتا، پھر صحابہ کرام اس کے گرد جمع ہوتے۔ جب وہ زیادہ ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے۔ کسی عرابی نے کہا، یہ کس طرح بیٹھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے متواضع سخی بنایا ہے،
اور مجھے متکبر سرکش نہیں بنایا۔ پھر فرمایا اس برتن کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے وسط کو چھوڑ دو، اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4251۔ حضرت ابو اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، میرے پاس سے گزرے تو مجھے آواز دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہیں بھی آواز دی، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہیں بھی آواز دی، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ چلتے گئے حتیٰ کہ کسی انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے باغ کے مالک سے فرمایا ہمیں پکی ہوئی کھجوریں کھلاؤ۔ وہ ایک خوشہ لائے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا۔ پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگایا اور اسے نوش فرمایا۔ پھر فرمایا روز قیامت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشہ پکڑ کر زمین پر مارا حتیٰ کہ وہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھر گئیں۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر 3 چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا، وہ کپڑا جس سے آدمی اپنا سطر ڈھانپتا ہے، یا روٹی کا ٹکڑا جس سے وہ اپنی بھوک مٹاتا ہے، یا وہ کمرہ جس میں وہ گرمی سردی میں رہائش رکھتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4253۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے وہ ہمیں عنایت فرما دیا۔ ہم نے عرض کیا ہمیں کھانے کی چاہت نہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4256۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 سانس لیا کرتے تھے، اور امام مسلم نے ایک روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ 3 سانس لینا زیادہ پیاس بجھاتا ہے، صحت افزا ہے اور زیادہ باعث ہضم ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4263۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4264۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کے منہ موڑ کر ان سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور ایک روایت میں اضافہ نقل کیا ہے مشکیزوں کا منہ موڑنا یہ ہے کہ اس کا دہانہ الٹا کر کر پھر ان سے پیا جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4265۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑا ہو کر پیے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4266۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے، تم میں سے جو شخص بھول جائے تو وہ قے کر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4267۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ڈول میں آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4268۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز ظہر ادا کی، پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کوفے کے چبوترے پر بیٹھ گئے حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر پانی لایا گیا تو انہوں نے پانی پیا، اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، اور راوی نے ذکر کیا آپ نے اپنا سر اور دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ پھر فرمایا لوگ کھڑے ہو کر پینا ناپسند کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جیسے میں نے کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4269۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی بھی تھے۔ آپ نے سلام کیا تو اس آدمی نے سلام کا جواب دیا جبکہ آدمی باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس رات کا باسی پانی مشکیزے میں ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم تالاب سے منہ لگا کر پی لیتے ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا میرے پاس رات کا باسی پانی ہے۔ وہ سائبان کی طرف گیا، پیالے میں پانی ڈالا، پھر اس پر گھر میں پلی ہوئی بکری کا دودھ دوہا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ وہ آدمی دوبارہ لایا تو اس آدمی نے پیا جو کہ آپ کے ساتھ تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4270۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، بے شک جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4271۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، باریک اور موٹا ریشمی کپڑا مت زیب تن کرو اور سونے چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ وہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4272۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں پلی ہوئی بکری کا دودھ دوہا گیا، پھر اس کے ساتھ حضرت انس کے گھر کے کنویں کا پانی ملایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کی دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ابو بکر کو دے، لیکن آپ نے اس اعرابی کو عطا فرمایا جو کہ آپ کے دائیں طرف تھا۔ پھر فرمایا، دایاں تو دایاں ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے، دائیں طرف والوں کو سنو، دائیں طرف والوں کو مقدم رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4273۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، جبکہ عمر رسیدہ لوگ آپ کے بائیں طرف تھے۔ آپ نے فرمایا، لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پیالہ عمر رسیدہ اشخاص کو دے دوں؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کی بچی ہوئی چیز اپنے علاوہ کسی کو دینا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے ہی عطا فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4274۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر بھی کھا پی لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4275۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی پی لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4276۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4277۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، برتن میں گرا ہوا تنکا دیکھوں تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پھینک دو۔ اس نے عرض کیا، میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ سے پیالہ ہٹا، پھر سانس لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4279۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پینے سے اور مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4280۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ میں نے اس مشکیزے کی منہ کی طرف توجہ رکھی اور میں نے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4281۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیہ سے آب شیریں لایا جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ وہ مدینے سے 2 روز کی مسافت پر ایک چشمہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4284۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4286۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ تیار کیا کرتی تھی، جسے اوپر سے باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے بھی منہ تھا۔ ہم صبح نبیذ تیار کرتی تو آپ اسے شام کو نوش فرما لیتے، اور ہم شام کو تیار کرتی تو آپ اسے صبح کو نوش فرما لیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4287۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے پہلے حصے میں نبیذ تیار کی جاتی۔ جب اس دن صبح ہوتی
تو آپ اسے نوش فرماتے اور رات کو بھی پیتے، اگلے دن اور اگلی رات بھی نوش فرماتے اور اگلے روز عصر تک نوش فرما لیتے۔ اگر کچھ بچ جاتی آپ اسے خادم کو پلا دیتے یا پھر آپ کے حکم پر اسے انڈیل دیا جاتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4288۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ اگر وہ مشکیزہ نہ پاتے تو پھر آپ کے لیے پتھر کے برتن میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4289۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے بنائے ہوئے برتن، سبز گھڑے، روغن کیے ہوئے برتن اور لکڑی سے کریدے ہوئے برتن میں نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے چمڑے کے مشکیزوں میں نبیذ تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4290۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مذکورہ ظروف میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا تھا۔ کوئی ظرف یعنی برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ اسے حرام کرتا ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا، میں نے چمڑے کے برتنوں کے علاوہ دیگر برتنوں میں مشروبات رکھنے پینے سے تمہیں منع کیا تھا، تم تمام برتنوں میں پیو مگر نشہ آور چیزیں مت پیو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4291۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے کی نبیذ سے منع فرمایا تو میں نے عرض کیا، کیا ہم سفید میں پی لیا کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4293۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے یا جب تم شام کرو تو اپنے بچوں کو روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، لیکن جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان بچوں کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا۔ اپنے مشکیزے بند رکھو، ان پر اللہ کا نام لو، اپنے برتن ڈھانپ کر رکھو، ان پر اللہ کا نام لو، خواہ کوئی معمولی چیز ہی ان پر رکھو، اور اپنے چراغ بجھا دیا کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4294۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، فرمایا، برتن ڈھانپو، مشکیزوں کو باندھو، دروازے بند رکھو اور شام کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کر لو، کیونکہ اس وقت جن پھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ گل کر دیا کرو، کیونکہ بسا اوقات چوہیا چراغ کی بتی کھینچ کر لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا ڈالتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4295۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، برتن ڈھانپو، مشکیزوں کے منہ باندھو، دروازے بند رکھو، چراغ گل کر دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ نہیں کھولتا اور نہ بند دروازے کھولتا ہے اور نہ کسی برتن سے ڈھکنا اٹھاتا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی لکڑی کے سوا کوئی چیز نہ پائے تو وہ اسے ہی عرض کے بل اس پر رکھ دے اور اللہ کا نام لے، وہ ایسے ضرور کرے، کیونکہ چوہیا گھر کو اہل خانہ سمیت جلا دیتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4296۔ اور مسلم ہی کی روایت میں ہے، فرمایا، برتن ڈھانپو، مشکیزوں کے منہ باندھو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں وبا پھیلتی ہے، اور وہ وبا جب ایسے برتن سے گزرتی ہے جس پر ڈھکنا نہ ہو، یا کسی ایسے مشکیزے سے گزرتی ہے جس کا منہ بند نہ ہو، تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4298۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو حمید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقی سے دودھ کا برتن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے ڈھانپا کیوں نہیں؟ خواہ تم عرض کے بل اس پر ایک لکڑی رکھ لیتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4299۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے مت چھوڑو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4300۔